FM 100, the loud sound. اچھا جی، جو بات چیت چل رہی تھی اب اس میں صداقت بھائی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو تھوڑے تھوڑے یعنی دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے. وقت بہت کم رہ گیا اور کچھ سوال ایسے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیں اور صرف 5 منٹ رہ گئے. پہلی بات آپ یہ کر رہے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی رہتی ہے، ہمیں پتہ ہے عمر بڑھنی ہے، مگر کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جب عمر بڑھنے لگتی ہے تو ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے اور ہم اس کے متعلق کچھ پرو ایکٹیولی یا پازیٹیولی یا ایکٹیولی نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہم اپنی ایکٹیویٹی ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنے جو کام کاج ہے اس کو کم کر لیتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ ہم زیادہ واک کرنی شروع کر دیں، کھانے پینے پہ زیادہ احتیاط کرنی شروع کر دیں. ہم زندہ ہونے کا ثبوت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا اس میں ہم ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کریں گے. جب یہ سوچ لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جو تقاضے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، طاقت کے حوالے سے، سوچ بچار کے حوالے سے، ریفلیکسز ہیں، کئی چیزیں ہیں، تو وہ سب کچھ ہمیں دیوار پہ نظر آتا ہے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں. مجھے بتائیے آپ نے کتنے والدین کو بچوں سے یہ بات کرتے ہوئے دیکھا کہ دیکھو بیٹا میری عمر بڑھ رہی ہے تو 10 سال بعد یا آگے 15 سال کے بعد مجھے آپ کی طرف سے کچھ خدمت اور اسسٹنس کی ضرورت ہوگی کیونکہ میں اپنی زندگی کو اس درجہ توانائی کے ساتھ نہیں گزار سکوں گا، تو کیا اس وقت آپ میرے کام آؤ گے؟ نہیں، بچوں کے ساتھ ہم یہ بات نہیں کرتے. انڈسکسیبل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نکتہ چینی کر لیتے ہیں کہ تم نے یہ ریلائز بھی نہیں کیا، وہ ریلائز بھی نہیں کیا، اور تم سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے، تو تم سے تو ہمیں کوئی بالکل، تم اپنے جوگے ہو جاؤ تو بڑی بات ہے. اس طرح کا ہم انہیں ڈیمین کرتے ہیں. اچھا، کیا آپ نے کبھی بچوں کو والدین کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ فکر نہ کیجیے گا، جب آپ کا وقت آئے گا کوئی ایسی ہمیں آپ کی خدمت کرنا ہوگی تو یہ کوئی بوجھ نہیں ہوگی، یہ سعادت ہوگی، اللہ کرے آپ تندرست اور توانا رہیں، لیکن جب بھی کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑی تو آپ کو آواز نہیں دینی پڑے گی، ہم آپ کے لیے پہلے خود ہی حاضر ہیں. کیا کبھی کہتے سنا؟ یہ جو ہے کتابی باتیں لگتی ہیں، یہ روایات میں باتیں لگتی ہیں، مفقود ہو گئی ہیں، اصل میں ایسا سننے میں نہیں آتا. لیکن کیا ازمپشن تو والدین کی یہ برقرار رہتی ہے کہ یہ ہوگا، یہ یوں کریں گے، 100%. یہ ازمپشن تو ہمارے پاس وہ دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ آلدو وی ہیو ناٹ، ہم نے اگرچہ اس پہ بات نہیں کی مگر یہ بات ان کو معلوم ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ جو بچہ، جو ٹین ایجر، جو جوان ایک گلاس پانی دینے کا روادار نہیں ہے، وہ تو اپنی امی کو کہتا ہے امی ذرا پانی پکڑا دیں، یا کہتے آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ بات کہنے والے؟ تو کیا پھر بھی آپ اس غلط فہمی میں رہنا چاہتے ہیں؟ جو بچہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کب تک جو ہے مجھے ہدایات دیتے رہیں گے، اب میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، میں بے ہدایتہ رہنا چاہتا ہوں. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ سیکھ جائے گا، کچھ فینومینا ہو جائے. ہم سوچتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ خود بخود اس پہ آشکار یہ صحیح موڑ جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پہ بہت بھروسہ کر سکتے ہیں. ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو اس کے بھی کافی امکانات ہے. تو ہم چیزوں کو چانس پہ چھوڑنا چاہیں گے یا ہم چیزوں کو پلان کرنا چاہیں گے؟ نہیں، ہم دیکھیے چانسز وہی اویل کرتے ہیں جنہوں نے پہلے سے تیاری کی. تو ہم اگلے پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ پہلے تو ہم 7 ہیبٹس پہ بات کرتے رہے، اس میں پہلی ہیبٹ ہے بی پرو ایکٹیو، اس پہ بھی ہم نے اس دوران بات کی، لیکن اب ذرا وسیع پرسپیکٹو میں ہم بات کرنا چاہیں گے اگلے پروگرام میں کہ یہ پرو ایکٹیویٹی ہوتی کیا کیا ہے، اس کے لیول کیا ہے، اس کے درجے کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمیں کب شروع کرنا ہوگا. تو کب ہم اپنے ان مسائل کا حل تلاش کرنا ابھی سے شروع کریں گے جو کہ وقت کی اس لائن میں آگے چل کے ہمیں آئیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا، یہاں پہ کچھ سوالات جو ہیں اس قسم کے، وہ جو انہوں نے بات کی تھی، پرسن وانٹس ٹو بی ہائی اچیور، اسٹوڈنٹ کے لیے اور بزنس مین کے لیے، ایسی جسٹ ان اے منٹ اگر آپ بتا سکیں کہ کیا ایک دو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ٹو بی ہائی اچیور. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنا آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے اس پہ فوکس کرنا، کہ روزانہ اس کو پہلے سے ایک درجہ اوپر لے جانا، کیونکہ آج کے زمانے میں جو بھی آپ کا بزنس کا ایریا ہے یا آپ کا کریئر ہے اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کریئر کیا ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ لائن میں کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، لائر ہیں، تو آپ لائن میں کہاں کھڑے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا راہ منتخب کی ہے.
لیکن آپ کو تھوڑا آگے بڑھنا ہے تو ایریا آف ایکسپرٹیز، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ بزنس مین. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو خاص ان دنوں میں جن میں سے آپ گزر رہے ہیں جو چیلنجز ہیں، تو جو چیلنجز ہیں اس پہ فوکس کرنا بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ توجہ دیتے رہیں جس میں آپ کو مزہ زیادہ آتا ہے. تو آپ کے کام کاج میں، کاروبار میں ہمیشہ کچھ چیز وائلڈلی امپورٹنٹ گولوں کے اوپر آتی ہے. کوئی ایسا چیلنج ہے، اس وقت اس چیلنج پہ فوکس کرنا بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ کہیں اور ہو. جدھر نشانہ لگانے کی ضرورت ہو تو ادھر نشانہ لگائیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی جو بیڈ ماؤتھنگ ہے، اپنے منہ کا جو غلط استعمال ہے، برا استعمال ہے، اپنے لیے کسی کاروبار میں، کسی کریئر میں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے بالکل نہ کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وقت کو صحیح طرح استعمال کرنا سیکھیں، یعنی وقت کا اعلیٰ ترین استعمال کرنا، کیونکہ یہ وہ ایک سرمایہ ہے جو تمام انسانوں کو برابر ملتا ہے، لیکن ہر شخص اس کا استعمال اپنی صوابدید کے مطابق. بہت شکریہ ساقب بھائی آپ کا.